لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك شيئا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اسی وقت اس نے 12 مہینوں کی تعداد متعین فرمائی. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 12 مہینوں کی تعداد کا تعین اور تقرر آسمان و زمین کی خلقت اور پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اس نے محترم بنایا، قابل احترام بنایا، عظمت والا بنایا، جس کی لوگ عزت اور توقیر کرتے ہیں، جن مہینوں کا لوگ خیال کرتے ہیں، وہ مہینے 4 ہیں. خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منها 4 حرم. احادیث مبارکہ سے ان مہینوں کا تعین ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ہیں. یہ مہینے وہ مہینے ہیں جن کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے کیا، آج بھی کرتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان مہینوں کا احترام کیا. اگر کسی کی آپسی لڑائی ہوتی تھی، خاندانی چپقلش کی وجہ سے دست و گریباں ہوتے تھے، تو جب یہ مہینے آتے تھے، ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آتا تو ان کی لڑائیاں رک جاتی تھی. ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اتنا پاس و لحاظ اور خیال تھا ان مہینوں کا کہ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کو بھول جاتے تھے اور اس مہینے کے احترام کی وجہ سے لڑائی کو وہ چھوڑ جاتے تھے. بعد میں جب یہ مہینے ختم ہوتے تو لڑائی پھر شروع ہو جاتی. لیکن بہرحال یہ بات غور کرنے کی ہے کہ تھے وہ کافر، تھے وہ مشرک، بت پرست، اللہ کے دشمن، لیکن پاس و لحاظ اتنا تھا ان مہینوں کا ان کی نظروں میں کہ اپنی ذاتی رنجش کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ واقعہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اپریشیٹیبل ہے. گرچہ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک صفت ان کے اندر ہی اچھی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ایز اے مسلم ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ کیا ہے؟ چونکہ وہ تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے فالوور کہتے تھے علیہ السلام. تھے نہیں تھے یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ کہتے تھے اور کچھ حد تک اس پر وہ عمل پیرا بھی تھے. اور آج ہم اپنے آپ کو فالوور اسلام کا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے چوز کرنے کی اسلامک راستے کو یا پھر اپنے راستے کو، تو ہم اپنے راستے کو چوز کرتے ہیں، اپنے راستے کا انتخاب کرتے ہیں. مثال
مسجد میں ہم آتے ہیں نماز کے لیے، مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا کیا ہے؟ غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم مسجد آئے، گروپ کی شکل میں ہم نے غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی، ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دیں، شور و غل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ اسلام میں کتنا ہے، ہم اسلام کو چوز کرتے ہیں یا اپنی ذاتی ضرورت اور مفاد کو چوز کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے دوستو کہ ان کے روش پر، ان کے اس واقعے کی روش پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جب بات آئے اسلام کی تو ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ مہینے 4 مہینے ہیں جن کی حرمت اور جن کی عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تاکیداً بیان فرمایا۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ذوالحج بھی بولتے ہیں، ذی الحجہ بھی بولتے ہیں، جو کہ ابھی چل رہا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی قسم اٹھائی ہے قرآن پاک میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اور 10 راتوں سے مراد مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کے درمیان یہ بھی اختلاف ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ افضل ہیں یا پھر ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں وہ افضل ہیں یا پھر ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں؟ دن سے مراد دن رات دونوں ہیں۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اخیر کے 10 ایام 10 دن جو ہیں وہ بہتر ہیں، افضل ہیں ذی الحج سے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن وہی دوسری جانب علماء کا ایک گروہ اس طرف بھی گیا ہے کہ نہیں، ذوالحج کے جو مہینے، ذوالحج کے جو ایام ہیں شروع کے 10 دن، چونکہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے اس لیے یہ بہتر ہیں، یہ افضل ہے۔ اور علماء کا جب کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ یوں ہی اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے جیسے، بلکہ ان کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ پھر بعد میں علماء نے ایک تطبیق اور توفیق کی صورت نکالی، وہ یہ کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ ذی الحج کی راتوں سے افضل ہیں، ذی الحج کی راتوں سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو چھپا رکھا ہے۔ ان دا سیم ٹائم ذی الحج کے جو دن ہیں وہ رمضان المبارک جیسے محترم مہینے کے دنوں سے افضل ہیں۔ آپ سوچئے کیا مقام ہے ان 10 دنوں کا جو ابھی گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، اس کے مقابل میں جس کو کھڑا کیا جا رہا ہے اس کی بھی کمپیٹنسی کم نہیں ہوگی، اس کا بھی پاور اور طاقت اس کی بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ آج کرکٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں، آسٹریلین ٹیم بڑی سپر پاور مانی جاتی ہے، اگر اس کے ٹکر میں افغانستان کی ٹیم کو لا کھڑا کیا جائے تو لوگ پہلے ہی بولتے ہیں کہ افغانستان تو گیا، ہار جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ افغانی ٹیم جو ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ آسٹریلین ٹیم کو کمپیٹ کر سکے، اس کو ٹکر دے سکے، لہذا اس کے مقابلے کے لیے ٹیم بھی ایسی ہی منتخب کی جاتی ہے، ٹیم کا سلیکشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو اس قابل ہو، اور جب اس قابل ہوتی ہے وہ ٹیم اور سلیکشن اس کا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی نظروں میں اس ٹیم کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے رمضان کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مقابلے میں جس مہینے کو قرار دیا، آپ دیکھیں وہ محرم نہیں ہے، وہ ذی القعدہ نہیں ہے، وہ دوسرے مہینے نہیں ہے، بلکہ ذی الحج ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقام ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مرتبہ ہے، تبھی تو رمضان جیسے مبارک مہینے کا سے ٹکر لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا۔
اور یوم عرفہ جو اس مہینے کی 9ویں تاریخ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اور اس کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ اگر کوئی شخص 9ویں کا روزہ رکھ لے تو اس کے اگلے یعنی گزرے ہوئے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پچھلے یعنی آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یہ فضیلت ہے ان دنوں کی، یوم عرفہ کی۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن جس نے روزہ رکھا گویا اس نے 1000 دن تک روزے رکھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ ان کی خصوصی اہمیت آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ لہذا ہمیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ان میں ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّذْكِيرَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی تحمید یعنی تعریف کثرت سے کرو، اللہ کا کی تمجید یعنی بزرگی بیان کرو، تحلیل کرو یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الايام، کہ عمل کے پسندیدگی کے معاملے میں اللہ رب العزت کو یہ 10 دن جتنے پیارے ہیں اتنا پیارا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال اتنے پسند آتے ہیں کہ بقیہ سال کے جو دن ہیں ان میں کیے گئے اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد، کیا اگر دوسرے دنوں میں جہاد کیا جائے تو کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے کم درجے کا ہے؟ جواب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں ولل جہاد، قال ولل جہاد، ہاں جہاد بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا وہ جہاد والا عمل اتنا فضیلت کا حامل نہیں ہوگا جتنے فضیلت کے حامل یہاں ان دنوں میں کیے گئے اعمال ہوں گے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں نکلا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اور پھر وہ واپس نہ آ سکا، لوٹ نہ سکا، یعنی مال بھی اس نے قربان کر دیا، جان بھی اس نے دے دی، تو یہ الگ کیس ہے، ڈیفرنٹ کیس ہے۔ اس صورت میں اس کا عمل بڑھ کر ہوگا۔ تو جہاد جیسے عمل سے بھی فضیلت والا عمل ان دنوں میں کیے گئے اعمال کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کے ایام شروع ہوتے تھے تو بازاروں میں چلے جاتے تھے، بازاروں میں جا کر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تذکیر کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور جب بازار کے لوگ سنتے تھے تو رسپانس کے طور پر وہ بھی اس کا جواب دیتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان مہینوں میں ہم ذرا سا بھی عمل کریں تو اس کا مقام و مرتبہ کچھ الگ ہی ہوگا، جس کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہو۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس کی برکت کی وجہیں جو ہیں یہ 2 ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے 2 ایسی عبادت رکھی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ ایک تو حج، جسے اللہ نے توفیق دی وہ چلا گیا، بعض حجاج کرام ابھی تشریف لے جائیں گے، بعض چلے گئے، اور جن کا اللہ نے وہاں جانا ابھی نہیں لکھا ہے وہ یہیں موجود ہیں۔ تو ایک حج جیسی عبادت وہ اسی مہینے میں انجام پاتی ہے، دوسرے مہینوں میں آپ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جو عبادت ہے وہ سنت ابراہیمی، جسے ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں انجام پاتی ہے۔ نماز کے لیے 365 دن، روزے کے لیے 30 دن، لیکن قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف 3 دن رکھے، اور وہ بھی اسی مہینے میں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وجوہات ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو بتاتی ہیں کہ یہ مہینہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے محترم نہیں بنایا ہے، فضیلت والا نہیں بنایا ہے،
بلکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہے کہ قربانی ہے جسے ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم مناتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک حج جیسی عبادت۔ اس مہینے میں چونکہ اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے، ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو کس طرح وہ معاف کرے، بندوں کی کس طرح مغفرت کرے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے آگ میں جلے، ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ جتنی قومیں گزری ہیں جو معذب ہوئی، جن کو ہلاک کیا گیا، ان کی ہلاکت کے پیچھے وجہ وہ خود تھی۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کو اس بات کی خواہش نہیں، اللہ کو کیا پہنچتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب چونکہ حجاج کرام جو تشریف لے گئے ہیں یا جو لے جائیں گے ان کے لیے تو مغفرت کے وعدے ہیں، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کیوم ولدت امہ، کہ جس طرح کسی بچے کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طرح کسی بچے کی پیدائش آج ہی ہوئی۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضیلت ان کو حاصل ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہمارے وہ بندے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے یہاں نہیں آ سکے، حج نہ کر سکے، تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے ان کی مغفرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی فرما دیا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، خواہ وہ نفلی ہو یا واجبی ہو یا سنتی ہو، سنت طریقے پر ہو، یعنی واجب نہیں تھی قربانی پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَصْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحج کے چاند سے لے کر، چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتے کہ جس طرح حجاج وہاں تشریف لے گئے ہیں، جس طرح ان کے لیے شکار کرنا حرام ہے، ان کے لیے عطر لگانا حرام ہے، دوسرے کپڑے وہ نہیں پہن سکتے ہیں احرام کے بعد، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں احرام کے بعد، یہ ساری پابندیاں تمہیں بھی کرنی ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوتی، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دو باتیں کرنے کا حکم دیا، دو احکام ارشاد فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو ناخن چھوڑنا ہے اور ایک بال چھوڑنا ہے۔ یہ بھی مستحب عمل بتایا، یعنی اگر کوئی شخص ناخن نہیں کاٹتا ہے ان 10 دنوں میں اور بال نہیں کاٹتا ہے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو پھر اس کے لیے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے لعن طعن کریں۔ یہ چیز معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو چیز مستحب ہو، نفل ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، اس میں تو ہماری مواظبت اور مداومت ہوتی ہے، خوب پابندی سے ہم عمل کریں گے، لیکن فرض جو چیزیں ہیں ان میں ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے ان پہ عمل کرنے کا۔ اور آج آپ دیکھیں بات آئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ امت کے درمیان اختلاف کا جو مسئلہ ہے، کہیں رفع الیدین کے نام پر، آمین بالجہر کے نام پر، قرات خلف الامام کے نام پر، یہ جو اختلافات ہیں یہ صرف اور صرف افضل اور مفضول کے ہیں، یعنی یہ چیز افضل ہے، یہ چیز غیر افضل ہے، لیکن انہیں ہم نے ایسا مدعا بنایا کہ اپنی زندگی اور حیات کا مقصد بنا لیا، اور اسی لڑائی میں ہم لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، اور دشمن ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو عمل جس درجے کا ہو اسی درجے میں اسے رکھنا ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ آنے والا ہے، نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ایک آدمی کے لیے 5-5 منٹ 10-10 منٹ سارے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی، جبکہ دن میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ اس نماز سے افضل ہیں، اس نماز سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان نمازوں کا ثواب اس نماز سے زیادہ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں،
بس ایک رسم ہے جس کو فل اپ کرنا ہے، فلفل کرنا ہے۔ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے دل میں یہ اتنا احتیاط جذبہ ہے اطاعت کا، نماز پڑھنے کا، تو پھر بقیہ نمازوں میں ہم کیوں غائب رہتے ہیں، جمع غائب؟ سوچئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں کہ جو عمل جس درجے میں ہو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ یہ عمل مستحب ہے، لہٰذا ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایک بہانے کے ذریعے ہماری بخشش فرما رہا ہے۔ عرب کا ایک شاعر ہے، ایک شعر یاد آ رہا ہے، اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم اجد الملامۃ فی ہواک لذیذا حبا لذکرک فلیلمنی ذو فم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حجاج جو مکہ میں ہیں ان کی مشابہت ہو جائے کسی نہ کسی درجے میں، کیونکہ حجاج جو وہاں تشریف لے گئے ہیں ان کے اندر عشق کا جو ایک جذبہ ہے وہ بیدار ہے، تو کہیں نہ کہیں اس جذبے کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور اسی عشق کو کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بال اور ناخن چھوڑ دو۔ تو یہ ایک درجے مشابہت ہو گئی۔ تو اسی مشابہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ شاعر کہتا ہے، جو میں نے شعر پڑھا اپنی محبوبہ سے، کہ اشبہت اعدائی فصرت احبہ، مشابہت کو میں بتا رہا ہوں کہ مشابہت اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے سن لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے، جو جادوگر آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ کہتے ہوئے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرعون نے جب ان کو دھمکی لگائی تو انہوں نے کیا کہا؟ فخذ ما انت قاض، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی زبان میں ترجمہ ہوگا اگر ان کی زبان میں آپ کریں تو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے۔ تو اس درجے کا ایمان ان کا بن گیا ایک ہی دن میں۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ یہ تو ہمارے مقابلے میں آئے تھے، آپ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے جادوگری کے لیے، ہرانے کے لیے، آپ نے انہیں ہدایت کیسے دے دی؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے انہیں سمجھایا، یہ مان گئے تھے، لیکن جب فرعون نے انہیں دھمکی لگائی تو یہ آ تو گئے، لیکن یہ تمہارے حلیے میں آئے تھے، تمہارے بھیس میں آئے تھے۔ تو ہمیں یہ گوارا نہ ہوا کہ جو شخص میرے پیغمبر کے بھیس میں آئے میں اسے جہنم رسید کروں، میں اسے جہنم پہنچاؤں، اسی لیے میں نے ہدایت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مشابہت کی بنا پر ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم نے اشبہت اعدائی فصرت احبہم، اپنی محبوبہ سے، کہ تم میرے دشمنوں کی بھیس میں آئی ہو، لہٰذا آج سے میرے دشمن میرے دوست بن گئے۔ یعنی ایک تو خیر شعر ہے، اس نے اپنی عشق کی انتہا کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت فرماتا ہے وہ دیکھیں آپ۔ تو اس ناخن کے چھوڑنے پر اور بال کے چھوڑنے پر وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف مشابہت کو بتانا ہے، مشابہت کو اختیار کرنا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے۔ یہ فضیلت ہے بال اور ناخن کے چھوڑنے کا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اب تک کاٹ لیا ہو تو آئندہ کے لیے ابھی کچھ دن باقی ہیں، تقریباً 8-9 دن باقی ہیں یا کچھ کم ہیں، ان میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، چند مسائل ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، گزشتہ جمعے میں وہ مسائل رہ گئے تھے، کہ جب جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں تو کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، بلکہ حرام کر لیجیے، حرام ہے۔ ان میں 7 اعضاء کا تذکرہ ملتا ہے، توجہ سے سن لیجیے گا۔ ایک تو ہے ذکر، مرد کی شرمگاہ، مرد سے مراد نر جانور کی شرمگاہ، فرج مادہ جانور کی شرمگاہ، خصیہ، اسی طرح مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اسی طرح غدود یعنی گلٹی، پتا جس میں وہ کڑوا پانی ہوتا ہے وہ، اور 7ویں نمبر پر دم مسفوح جسے ہم خون کہتے ہیں، بہتا ہوا جو خون ہے۔ یہ 7 اعضاء ایسے ہیں جنہیں کھانا بالکل ٹوٹلی حرام، اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ قربانی کی فضیلت کے اوپر بات ہو چکی ہے، چند باتیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات تو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کثرت سے کی ہے، کثرت سے کی ہے۔
آج ایک خناس مالداروں کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے کہ بکرا لیں گے وہ 1 لاکھ روپے کا، 80,000 کا، 40,000 کا، کیوں؟ صرف واہوائی کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یوں ہی لگتا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کسی کے دل کو ٹٹولنے کا، اور ہم ٹٹول بھی نہیں سکتے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے وہ صرف دکھلاوے کے لیے۔ کسی بکرے پہ اللہ کا نام لکھا مل گیا، محمد کا نام لکھا مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بکرے کی قیمت بڑھ گئی 1 سے 2 لاکھ۔ بھائی اس نام وام سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے قربانی ملتا ہے۔ جس بکرے کو آپ 1 لاکھ میں خرید رہے ہیں، آپ بجائے 1 لاکھ میں خریدنے کے 20,000 کے 5 بکرے خریدیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو قربانی نہیں کر سک رہے ہیں۔ قربانی کا مقصد کھانا پینا تو ہے ہی نہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ ہی اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے اندر جو تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اگر تو ہم شہرت کے لیے، سمعت کے لیے قربانی کے فعل کو انجام دے رہے ہیں، 1 لاکھ کا بکرا خرید رہے ہیں، تو ڈر ہے اس بات کا کہ یہ ریاکاری میں داخل ہو جائے۔ اگر آپ 1 لاکھ کا بکرا لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اخبار میں نام آ جائے، جب نام ہوگا تو شہرت ہوگی، اور شہرت کے بعد سمعت بھی آتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی جو گوشت ہوتے ہیں ان کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ تو پڑوسیوں کو دیا جائے، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ خود استعمال کیا جائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ 3 دنوں کے اندر ہی گوشت کو ختم کرنا ہے، لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں اگر فریج ہوتا تو شاید یہ اجازت نہیں ملتی، کیونکہ آج ہم دیکھا جاتا ہے کہ فریجوں میں ہم گوشت کو اٹاتے ہیں۔ ایک ہے بھرنا، ایک ہے ٹھوسنا، ایک ہے اٹانا، ٹھیک ہے، آخری لیول ہے اٹانا۔ اٹاتے ہیں محرم تک وہ گوشت چلتا ہے۔ تو فریج جو ہے وہ ہمیں کنجوس بنا چکا ہے، یعنی پڑوسی بھوکا مر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی ہے کہ گوشت آپ رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اولیت اور افضلیت اس بات میں ہے، اولا یہ فعل ہے کہ ہمیں غریبوں کو دینا چاہیے، ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی جب آپ کریں تو کوشش یہ ہو کہ خود قربانی کریں، کیونکہ جب آپ خود قربانی کریں گے تو اس کا اجر الگ ہوگا۔ آپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو، کہ بعد پیسے لگا کر کے لایا، 10 دن تک اس نے پالا، 20 دنوں تک پالا، مہینوں تک پالا، اس کے بعد اسی جانور پہ اوپر چھری چلا رہا۔ دعا پڑھنے کی ضرورت بس بسم اللہ اللہ اکبر تو سب کو معلوم ہی ہے، اس میں بھی ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، التزام کرتے ہیں کہ دعا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں بس ارادہ ہے کہ بھائی کس نام سے قربانی ہو رہی ہے، دیٹس اٹ، کافی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کیجیے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی، دوسرے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتری کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔